الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی، تو شاہین ہے پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسماں اور بھی ہیں۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس دنیا کے اندر جب ایک انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنا خلیفہ بنا کر بھیجا تو اس کی کچھ ذمہ داریاں رکھی، کچھ شرائط رکھے، کچھ قانون رکھے، کچھ ضابطے رکھے۔ ان قانون کے مطابق اپنی زندگی گزارنی ہے، اس کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے اپنے تمام کام جو ہیں وہ انجام دینے ہیں، اسی دائرے کے اندر رہتے ہوئے اپنا کھانا، اٹھنا، بیٹھنا، چلنے کا طریقہ، کھانے کا، یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے کلام کے اندر اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے یعنی احادیث نبویہ جو ہیں ان کے ذریعے سے امت کے سامنے رکھ دیے، تاکہ امت کو کوئی کسی قسم کی پریشانی نہ ہو دنیا کے اندر جینے کے لیے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے ہر انسان کی فطرت بنائی اور ہر انسان اچھے اور برے ہونے کی تمیز اور فرق اس کو سکھایا، لیکن اس میں سے یہ ہے کہ کچھ کو زیادہ قریب کیا تو آزمائشیں زیادہ ڈالی، اور کچھ کی عفو، بخشش اور اس کی نمازیں اور باقی چیزیں جو ہیں اس نے ان آزمائشوں سے، ان مصیبتوں سے بچا لیا، اور کچھ یہ سب کرنے کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالی انہیں قریب کرنے کے لیے آزمائشیں ڈالی۔ لیکن یہاں ایک چیز ہمیں غور کرنی ہے اور ہمیں سمجھنا ہے کہ جہاں اللہ تبارک و تعالی نے ایک انسان کو بنایا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ اس کی زندگی میں پریشانیاں، مصائب، یہ ساری چیزیں رکھی ہیں۔ کہیں خوشی کا عالم ہے، فراوانی ہے، ہر چیز میسر ہے، نعمتیں بے بہا دی گئی ہیں، اسی طرح کہیں تکلیف ہے، مصائب ہیں، دکھ ہے، درد ہے، باقی چیزیں ہیں۔ لیکن ہم جب کسی کو خوشی میں دیکھتے ہیں، دولت کی چہل پہل ہے اس میں دیکھتے ہیں، یا بیماری لائق نہیں ہوتی ہے اس میں دیکھتے ہیں، یہ ساری چیزیں جو ہمیں ایک چیز سوچنے پہ مجبور کر دیتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آزمائش اس کے ساتھ نہیں ہے۔ قرآن پاک کے اندر فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، جب اللہ تبارک و تعالیٰ ایک انسان کو آزماتے ہیں فَأَكْرَمَهُ تو اس کو عزت بھی دیتے ہیں اور نعمتیں بھی دیتے ہیں، فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ تو وہ کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے عزت دی، شہرت دی، حوصلہ دیا، عہدہ دیا، ساری چیزیں دی، یہ اس کا جو ہے انکار نہیں کرتا۔ لیکن جہاں دوسری چیز کا سوال ہے وَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ،
جب دوسری طرف سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے آزماتے ہیں، یعنی پہلی چیز جو ہے جس سے ہم خوشی، عہدہ، عزت، شہرت سمجھتے ہیں دنیا کے اندر، وہ بھی ایک بہت بڑی آزمائش ہے، اور یہ جو چیز ہے دوسری، یہ بھی آزمائش ہے، تکلیف، مصائب، پریشانی، دکھ، بے چینی، یہ بھی کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک آزمائش ہے۔ اب جو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ وہ آزمائش جو ہے وہ آسان ہے، میں کہتا ہوں بالکل وہ آسان نہیں ہے۔ کیوں؟ جب آپ کو دولت دی گئی ہے تو آپ کو یتیموں کا خیال رکھنا ہے، مسکینوں کا خیال رکھنا ہے، محتاجوں کا خیال رکھنا ہے، اور آگے جو ہے اپنے لیے کچھ نہ کچھ بھیجنا ہے، اور یہ جو ہے مصائب، مجھے لگتا ہے اس سے آسانی ہے۔ لیکن یہ ہے کہ ہمیں ان ساری چیزوں کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ بھی آزمائشیں ہیں، یہ بھی آزمائشیں ہیں۔ جہاں ہم یہ کہتے ہیں فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنْ، ہم کہتے ہیں کہ ہمارے رب نے ہمیں عزت دی، لیکن دوسری طرف اگر تھوڑی بہت فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، اگر تھوڑی بہت رزق میں جو ہے تنگی کر دی گئی تو وہ کیا کہتا ہے؟ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنْ، کہ میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا۔ ایسا نہیں ہوتا ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی آزمانا چاہتے ہیں۔ کسی کو دولت دے کر غریب کر دیتے ہیں تو آزمانا چاہتے ہیں کہ یہ کیسا امتحان میں مضبوط ہوگا، اور کوئی غریب ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس سے بہت زیادہ مال عطا کر دیتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ یہ آگے کیا کرے گا۔ آپ کو یاد ہوگا حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ ایک بہت بڑے صحابی ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے گھر میں دولت کی جو ہے ریل پیل تھی، دولت ہی دولت، اور وہ ایسی زندگی گزارتے تھے، شاہانہ زندگی گزارتے تھے، یعنی ان کا جو لباس ہوتا تھا، ان کا اٹھنا، ان کا بیٹھنا، وہ بادشاہ زادوں کی طرح ہوتا تھا۔ اور ان کے بارے میں آتا ہے کہ دور جاہلیت میں جب وہ کسی گلی سے گزرتے تھے تو 1 گھنٹے تک، آدھے گھنٹے تک وہ گلی معطر رہتی تھی خوشبو سے، یعنی اس قدر وہ خوشبو استعمال کرتے تھے، لباس جو ہے زیب تن کرتے تھے، اچھا، عمدہ، اور ان کا لباس جو ہے بڑا ہی قیمتی ہوا کرتا تھا۔ لیکن اب جو ہے اسلام قبول کر لیا، اب آزمائشیں ہیں، اب امتحان ہیں، تو سب سے پہلی چیز، ان کے جو چاچا تھے وہ بہت بڑے مشرک تھے، انہوں نے کہا کہ اگر آپ جانا چاہتے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں، دھمکی دینے لگے، جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک طرح سے آزمایا گیا اور آگ جلائی گئی تاکہ یہ ڈر جائے، آگ ہے اس کے سامنے، اور اس وقت یہ جو ہے حق کا فیصلہ نہ لے اور لوگوں کے سامنے یہ انکار کر دے تو ہمارا مسئلہ جو ہے وہ حل ہو جائے گا۔ وہی چیز اس کے جو چچا ہیں وہ کر رہے ہیں کہ جب اس سے یہ کہا جائے گا کہ آپ کی دولت آپ کے ہاتھوں سے نکل جائے گی، آپ کی شہرت آپ کے ہاتھوں سے نکل جائے گی، آپ کی عزت آپ کے ہاتھوں سے نکل جائے گی، لیکن وہ جانتا تھا کہ اللہ کے ہاں جو مقام ہے، جو مرتبہ ہے، وہ بہت بڑا، جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے انہوں نے تدبیریں کی، آگ جلائی، اور انہیں یہ شک تھا کہ جب آگ دیکھے گا تو گھبرا جائے گا، یہ انسان کی فطرت ہے، اور یہ جو ہے انکار کر دے گا اور ہمارے معبودوں کی جو ہے عبادت کرنے لگ جائے گا۔ لیکن انہیں معلوم نہیں تھا کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لبے بام ابھی۔ عقل حیران ہوتی ہے کہ آگ جلائی گئی ہے، جل جائے انسان، پیچھے ہٹے، گنجائش بھی ہے، انکار کی گنجائش بھی ہے، جب ایسے حالات ہوں وہاں انکار بھی کر سکتا ہے خود کو بچانے کے لیے، لیکن نہیں، کود پڑے۔ وہی حال یہاں اس بندے کا ہے کہ جب اس کے چاچا اس سے کہنے لگے کہ آپ کو دولت سے محروم کیا جائے گا، عزت سے، باقی چیزوں سے، تو انہوں نے کہا کوئی ضرورت نہیں ہے، میں نے پھر بھی جانا ہے۔ جب یہ چیز اس نے کہی تو اب جو ہے اور تیغ میں آ گئے، اور غصہ ہو گئے۔ ظاہر بات ہے جب یہ ساری چیزیں کہیں گے تو اور غصہ آئے گا۔ اس کے بعد آخری حربہ کہنے لگے یہ جو لباس ہے تمہارے جسم پر، یہ اسی باپ کی جاگیر میں سے پہنا ہوا ہے۔ غیرت آئی نوجوان کو، لباس اتار کے پھینک دیا اور چل دیے۔ اس کے بعد
जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत के अंदर जब ये रहे हैं तो एक बहुत बड़े कारी बने हैं, जिन्होंने 1 साल के अंदर 75 ऐसे आदमी को तैयार किया जो सही तरीके से कुरान करीम के पढ़ने वाले थे और जो कुरान के समझने वाले थे। तो ये चीज़ें होती हैं कि अल्लाह तबारक व तआला कहीं इंसान को इज्जत देता है, शोहरत देता है, पैसा देता है, बाकी चीज़ें देता है, तो वो भी एक आजमाइश होती है। कहीं अल्लाह तबारक व तआला किसी इंसान को तकलीफ दे रहे हैं, परेशानियां दे रहे हैं, दुख दे रहे हैं, उसमें भी जो है एक बहुत बड़ी नियामत होती है अल्लाह तबारक व तआला की, कि अल्लाह तबारक व तआला देखना चाहते हैं कि ये बंदा इसका इम्तिहान लें कि ये कितना मजबूत है, इसका जो ईमान है वो कितना मजबूत है। तो इसलिए परेशानियां आती हैं, मसाइब आते हैं, दुख दर्द, ये सारी चीज़ें इंसान के साथ लगी रहती हैं और वहाँ से आसाइशें आती हैं, नियामतें आती हैं। दोनों हाल में अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करते रहना चाहिए और जब नियामतें हों उसके पास तो खर्च करना चाहिए, गरीबों का, मोहताजों का, मिस्कीनों का, और अपनी बस्ती के अंदर ऐसे जो हैं मिस्कीन हैं जिनका चूल्हा नहीं जलता, उनका ख्याल रखें। लेकिन जब आजमाइश हो तो उसके अंदर जो है तब भी अपने ईमान को मजबूत रखें, अल्लाह तबारक व तआला से माफ़ी मांगें, आजिज़ी करें, गिड़गिड़ाएं, रोएं और उस तकलीफ पे सब्र करें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह हमें बेहतरीन बदला देगा। वही कुरान के अंदर अल्लाह तबारक व तआला कह रहे हैं कि जब हम उनको मकाम देते हैं, मर्तबा